اور علامہ اقبال ان ہستیوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ اسرار، معانی، معارف کے رمز بھی خدا نے ان کو بتا دیے ہیں۔ اور علامہ فرماتے ہیں کہ یہ رمز میں نے سیکھی کہاں سے ہے جس سے اتنے در مجھ پہ کھلے، اتنے اسرار مجھ پہ کھل گئے۔ یہ رمز فرماتے ہیں کہ سر رمز قرآن، سر قرآن از حسین آموختم۔ میں نے یہ رمز، یہ سر، یہ راز، یہ قرآن شناسی کا راز حسین سے سیکھا ہے۔ اور ایسا یہ حقیقت ہے یہ کہ سید الشہداء کی ذات و ہستی اور سیرت سید الشہداء، راہ سید الشہداء رمز دین ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ لوگ پڑھتے، دہراتے، زبانوں سے تکرار کرتے، کسی کو لا الہ سمجھ میں نہ آتا اگر حسین ابن علی نہ ہوتے، کیونکہ کوئی لا الہ الا اللہ سمجھا ہی نہیں سکتا سوائے حسین ابن علی کے۔ پڑھایا جد حسین نے اور سمجھایا حسین نے۔ اس لیے رسول اللہ کا فرمانا تھا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی جو میں کہوں گا وہ حسین سمجھائیں گے آپ کو۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں دنیا کو بتایا، اقوام عالم کو بتایا، تاریخ کو بتایا کہ لا الہ الا اللہ میں لا کیا کہے، لا کیا اس کو کہتے ہیں، کیا چیز ہے لا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ لا ایک لفظ نہیں ہے، لا ایک حرف نہیں ہے، بلکہ لا شمشیر حق ہے۔ لا تلوار کا نام ہے، شمشیر کا نام ہے۔ ایک فولاد کی تلوار ہوتی ہے، لوہے کی تلوار ہوتی ہے، پولادی تلوار ہوتی ہے، اور ایک حق کی شمشیر کا نام ہے۔ حق کی شمشیر کو اللہ نے لا کہا ہے اور کہا ہے کہ اب او کون ہے یہ شمشیر زن جو یہ شمشیر ہاتھ میں تھامے اور ہر اس پہ چلا دے جس پہ چلانا اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ لا کی شمشیر لے کر آپ چلائیں، خوب پتہ ہے کس کس پہ لا کی شمشیر چلانی ہے؟ حق کے مقابلے میں باطل ہے فقط، حق اور باطل میں کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ جو حق نہیں ہے وہ باطل ہے، اور باطل کے اوپر شمشیر لا کی چلانی ہے آپ نے، باطل کو کاٹنا ہے لا کی شمشیر سے آپ نے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق کا نظام اللہ نے امامت بنایا ہے، ولایت بنایا ہے۔ حق اور باطل کے درمیان کوئی درہ نہیں ہے اور کوئی گرے ایریا موجود نہیں ہے۔ یہ پھر میں نے لنڈے کی اصطلاح بول دی یہ سمجھانے کے لیے۔ گرے ایریا خاکستری ایریا، گرے رنگ ہے، یعنی خاکستر کی طرح رنگ ہوتا ہے۔ سیاہی اور سفیدی ملا دیں تو نہ وہ سیاہی ہوتی ہے اور نہ سفیدی ہوتی ہے، خاکستر کی طرح رنگ ہو جاتا ہے، اس کا راکھ کی طرح رنگ بن جاتا ہے، سلیٹی رنگ بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حق و باطل کے درمیان بھی اس طرح کا ایک علاقہ، اس طرح کا ایک فاصلہ موجود ہے، جو حق پہ نہیں ہوتے اور اپنے آپ کو باطل پر بھی نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس گرے ایریے میں موجود ہیں۔ اور اسی اصطلاح کو سن لیں آپ مطالعات میں، اگر توفیق ہوئی انشاءاللہ پڑھیں گے آپ علمی مطالعات، ان کے اندر یہ اصطلاح آپ کو کام آئے گی۔ انسانوں کے اندر بھی دو قسم کے انسان ہیں، لیکن بیچ میں ایک تیسرا انسان بھی موجود ہے۔ میری مراد عورت مرد کے درمیان تیسری صنف نہیں ہے، بلکہ اہل حق اور اہل باطل کے درمیان، مومن اور کافر کے درمیان، مومن اور فاسق کے درمیان ایک گرے انسان ہوتا ہے، خاکستری انسان۔ اس کو منافق کہا جاتا ہے، قرآن نے اسے کہا ہے یہ منافق انسان ہے۔
وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں ایک پرامن علاقے میں ہوں، حق کے ساتھ بھی نہیں ہوں، باطل کے ساتھ بھی نہیں ہوں، بلکہ میں بیچ میں ہوں، درمیان میں ہوں۔ یہ درمیان والوں کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ حق اور باطل کے درمیان تیسری حالت، خاکستری حالت موجود نہیں ہے۔ منافق تیسری حالت نہیں ہے، بلکہ وہی چھپا ہوا کافر ہے، چھپی ہوئی سیاہی ہے، سفیدی نہیں ہے، چھپی ہوئی سیاہی ہے، یہ کافر ہے، یہ چھپا ہوا منافق، گرے نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو پنہان کیا ہوا ہے اس نے۔ حق و باطل کے درمیان گرے ایریا موجود نہیں ہے۔ اب آئیں قرآن کی طرف۔ اس قانون کے مطابق اللہ نے حق، ہر چیز میں حق رکھا ہے اور اس کے مقابلے میں باطل ہے۔ ہر پہلو سے ہر چیز جس کو بھی دیکھیں اس میں ایک طرف حق ہوگا، اس کے مقابلے میں باطل ہوگا۔ اگر کوئی آدمی بات کرتا ہے تو گفتگو میں یا حق ہوگی گفتگو یا باطل ہوگی گفتگو، گرے گفتگو نہیں ہوتی۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ گفتگو نہ حق ہے اور نہ باطل ہے، یا ہم یہ کہیں کہ حق بھی ہے اور باطل بھی ہے۔ وہ اگر حق نہیں ہے تو فقط باطل ہے۔ قرآن کے نزدیک اللہ کے قانون کے مطابق جو حق نہیں ہے وہ باطل ہے۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں اتنی وضاحت سے عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حق کے آگے یا حق سے ہٹ کر گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ماذا بعد الحق الا الضلال، باطل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو حق نہیں ہے وہ باطل ہے۔ عزیزان، اس پیمانے کو، اس ترازو کو ہمیشہ ہاتھ میں رکھیں۔ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو آپ کے پاس پیمانہ ہونا چاہیے، یہ حق کہہ رہا ہے یا باطل کہہ رہا ہے۔ اگر حق ہے اسے مانو، اگر حق ہے اسے سراہو، اگر حق ہے اسے پہچانو، اگر حق ہے اس کا ساتھ دو۔ لیکن اگر باطل ہے تو بھی چپ نہ رہو، اگر باطل ہے تو اسے لا کہہ دو، اسے لا کہہ دو۔ شمشیر آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ شمشیر مومن کا اسلحہ ہے، ہتھیار ہے۔ اگر فولادی شمشیر جسمانی چیزوں کو کاٹنے کے لیے ہے تو عقیدے کی شمشیر، لا کی شمشیر، ایمان کی شمشیر یہ باطل کا سر قلم کرنے کے لیے ہے۔ جہاں بھی باطل نظر آئے اس کے اوپر لا کی شمشیر چلا دو۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اللہ کا فرمان ہے کہ نظام دو ہیں، ایک ہے ولایت اللہ کی اور ایک ہے نظام طاغوت کا۔ جو اللہ کا نظام نہیں ہے، جو اللہ کی جانب سے نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، جو اللہ کے نبی لے کر نہیں آئے، جو اللہ کے منسوب امام لے کر نہیں آئے، وہ کتنا ہی آپ کو اچھا لگے، خوبصورت لگے، وہ باطل ہی ہوگا۔ حق فقط وہی ہے جو حق کی طرف سے آئے۔ حق اللہ کی ذات ہے، حق مطلق اللہ کی ذات ہے۔ جو اس طرف سے آئے وہ حق ہے، جو اس کے مقابلے میں آئے وہ باطل ہے۔ جو ادھر سے آئے وہ حق ہے، جو اس کے مقابلے میں آئے وہ باطل ہے۔ اللہ کی جانب سے انسان کی ہدایت کے لیے بہت کچھ آیا ہے، سب کچھ آیا ہے، وہ سب حق ہے۔ جس کی گواہی قرآن دے گا، جس کی گواہی فرمان رسول اللہ سے ہوگی، جس کی گواہی اوصیاء رسول اللہ کی جانب سے ہوگی، وہ حق سمجھا جائے گا۔ لیکن جو نہ اللہ کی طرف سے ہے، نہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، اور نہ اللہ کی طرف سے منسوب کسی امام کی جانب سے ہے، کسی حجت کی جانب سے ہے، قرآن فرماتا ہے اس کا نام ہے طاغوت۔ وہ کوئی بھی ہو جائے اس کا نام ہے طاغوت۔ اور آپ کو شمشیر دی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اب آپ علامہ اقبال کے کلام میں اردو میں ہی لا الہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہاں، لا الہ
الا اللہ، خودی کا سر نہا یعنی رمز، خودی کا کوڈ، خودی کا راز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ خوبصورت کلام ہے علامہ اقبال کا۔ خوب علامہ اقبال اردو میں خودی کا راز لا الہ الا اللہ فرماتے ہیں۔ خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ۔ خودی کس چیز کا نام ہے؟ ایک تیز دھار تلوار کا نام ہے، اور وہ تیز دھار والی تلوار جسے سنگ فساں پہ تیز کیا گیا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور علامہ کا فرمانا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ مومن کا ہتھیار ہے، یہ جہاں بھی مومن ہو اس کے پاس ہو۔ اللہ نے یہ سب سے مؤثر ہتھیار آپ کو دیا ہے۔ اور یہ کہاں سے علامہ اقبال کو سمجھ میں آیا کہ لا الہ الا اللہ صرف ایک تلفظ نہیں، صرف ایک کلمہ نہیں، فقط ایک سر نہیں، فقط ایک کلام نہیں، بلکہ یہ شمشیر خدا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ رمز میں نے حسین ابن علی سے سیکھی ہے کہ بنا لا الہ حسین کی ذات ہے۔ اس لیے کہ جس نے لا کہا، عمل سے لا کہا، اپنے وجود سے لا کہا، اپنی ہستی سے لا کہا۔ سید الشہداء نے کربلا میں فقط ایک ہی کلمہ تکرار کیا، لا کہا، ہر چیز کو لا کہا، ہر طبقے کو لا کہا، جو اللہ کے مقابل